ہے اور یقین کی طرف مخلوق خدا کو راغب کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مال کے بغیر بھی، اب دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب قید ہو گئی تو وہ جو قیدی تھا اس کے پاس مال تو نہیں تھا، لیکن اس نے امام صاحب کو وہ الفاظ کا سہارا دیا کہ میں گناہ کے آ رہا ہوں لیکن اپنا کام چھوڑ نہیں رہا، صاحب استقامت ہوں، تو حق پہ ہے، تو صاحب استقامت رہنا، اور امام صاحب ساری زندگی اس کو دعائیں دیتے رہے۔ تو بعض اوقات جو مالی طور پر امیر لوگ ہوتے ہیں یا علمی طور پر امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو لفظوں کی زکوٰۃ چاہیے ہوتی ہے، ان کو آپ کی آنکھوں کی محبت چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کی فیس سمائلنگ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں والدین کے حوالے سے اور مشائخ کے حوالے سے ایک بات دیکھی گئی ہے، یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے پہ کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے والدین کو بڑا لگژری رکھا ہوا ہے، اچھی گاڑی دی ہے، اچھا بنگلہ دیا ہے، لیکن بات کرتے ہوئے وہ اپنے موبائل پہ سکرولنگ کر رہے ہیں اور نیچے منہ کیا ہوا ہے، اور والدین کا جو چہرہ ہے ان کی فیس ریڈنگ دیکھنے کو ترس رہا ہے۔ تو ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کو جو آدمی والدہ کی قبر پہ چلا جائے تو والدہ قبر سے اس کا بیٹے کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جایا کرتی ہے، تو اگر قبر میں بھی والدہ چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے اولاد کا، تو آج زندہ والدہ اگر موبائل کی وجہ سے بیٹے کی اس فیس ریڈنگ سے متاثر نہیں ہو رہی تو پھر خدمت خلق میں ہم کہیں نہ کہیں اس حوالے سے بھی بہت کھو چکے ہیں۔ اور پھر اگر ہم تقابلی مطالعہ اور واقعاتی انداز میں جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی وحی آنے کے بعد جو پہلا کام کیا تھا وہ لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، دعوت بعد میں دی تھی، اپنے اہل و عیال کو، اپنے کئی لوگوں کو لنگر کھلایا تھا۔ تو گویا صوفیاء نے یہ جو خانقاہوں میں پہلے نفس کی غذا، یہاں نفس اور پھر علم کے موتی کتابوں کی صورت میں دیے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ جن کے پاس مال و متاع نہیں ہے ان کے پاس خوبصورت لفظ ہیں، خوبصورت جملے ہیں، آپ اگر یہ ادا کرتے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق کے حوالے سے آپ ایک بڑا کام کیا بہترین جواب دیا ہے، اور حقیقت بھی